اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے خاص کر ایمان والوں کے لیے کہ ہم نے جو تم کو کلام مقدس عطا فرمایا ہے، اس کلام مقدس کی طرف آؤ، اس کو زندگی میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر ہر قسم کے مضمون بیان فرمائے ہیں، مثالیں، قصے اور واقعات کیوں بیان فرمائے؟ تاکہ میرے بندے سمجھ جائے، میرے بندے عمل کی طرف آ جائیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یعنی ہم نے اس کلام پاک کے اندر ہر قسم کے مضمون بیان فرمائے، ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کی نصیحتیں اور قصے اس کلام پاک کے اندر بیان فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس کلام پاک کا انکار کیا، لیکن جو اس کلام پاک کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب کے اندر، دنیا میں بھی اس کو عذاب کے اندر گرفتار کرے گا اور موت کے بعد تو کرے گا ہی۔ اور رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس شخص نے میرے اس ذکر سے اعراض کیا۔ ذکر کلام پاک کے 5 مشہور نام ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے فرقان، تیسرا ہے کتاب، اور چوتھا ہے تنزیل، اور 5واں ذکر ہے۔ کلام پاک یعنی ذکر سے جس نے بھی اعراض کیا، جس نے منہ موڑا، جس نے اس کے احکام کو بھلا دیا، اور اس کو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیاوی زندگی بھی بہت تنگ ہوگی، نہ اسے چین ہوگا، نہ سکون ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا، یعنی نابینا ہو کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں کھڑا فرمائیں گے، اور وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے رب، میرے رب، مجھے تو نے اندھوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا یہاں؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ قَالَ، اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح دنیا میں میرے کلام پاک کی 6666 آیتیں تیرے سامنے آئی تھی، تو نے ان پر عمل نہیں کیا، اور تو دنیا میں اندھا بنا، تو دنیا کے اندر مشغول ہو گیا، اور آج میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، دنیا میں دیکھنے والا تھا، لیکن یہاں مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ رب فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تو نے کلام پاک کو بھلا ڈالا، او وكذلك اليوم تنسى، اور اسی کا بدلہ ہے آج ہم تجھے اندھوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ دوسری جگہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں، جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، جو میرے قرآن سے دور رہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی جو میرے قرآن سے دور بھاگتا ہے، میرے قرآن کو نہ سیکھتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان پھر مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ قَرِينٌ، تو وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان اس کو تمام برے اعمال کی طرف لاتا ہے، برے اعمال پر کھڑا کرتا ہے، اور وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، راہ راست سے، صراط مستقیم سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، پیغمبروں کے راستے سے، جنت کے راستے سے اس کو ہٹا دیتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان اس کو سمجھاتا ہے یہی سچا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، خاص کر میرے نوجوانوں، آئے ہم کلام پاک کی طرف آئے، اور ہم کلام پاک پر جب عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم خوشحال ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا اونچا مقام ہوگا۔ اگر ہم نے کلام پاک سے اعراض کیا، منہ موڑا، دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں اندھوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔